أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صلاة بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارا اس مقام پر بیٹھنا خالصانہ اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور اس ذکر کے صدقہ میں خدا ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں اس طرح عزاداری مظلوم کربلا کو برپا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 دونوں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. جیسا کہ موضوع کے ساتھ، موضوع کے ضمن میں جو دشمن شناسی کا موضوع، جس طرح خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا لا تفسدوا فی الارض، کہ آپ کیا کریں؟ فساد برپا نہ کریں، فی الارض، زمین پر. تو یہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، دراصل ہم زمین پر فساد برپا نہیں کرتے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مصلحون ہیں، ہم صالح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں. اب خدا ان کو فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، یہی دراصل فساد برپا کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، دراصل یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو اس چیز کے بارے میں سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم فساد آیا برپا کر رہے ہیں یا ہم مصلح ہیں. اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان اشتباہ میں کب پڑتا ہے؟ جب انسان دشمن کا شناس نہ ہو، دشمن کو پہچانتا ہی نہ ہو. اب یہاں پر کئی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ آپ زمین پر فساد برپا نہ کریں، کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو دراصل اصلاح کرنے والے ہیں. حتیٰ کہ ممبر کے اوپر جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی ایسی باتوں کو ممبر کے اوپر بیان نہ کریں جن کی وجہ سے مسلمین تو دور مومنین کے درمیان اگر تفرقہ ایجاد ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یا ایسی چیزیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق
حقیقت کے ساتھ نہیں، ان چیزوں کا تعلق آپ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیوں کر رہے ہیں؟ تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ عزاداری مظلوم کربلا کو اس طرح برپا کریں کہ جس کا برپا کرنا ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہو، تو کہتے ہیں دیکھیں یہ ہماری عزاداری کا دشمن آ گیا، یہ ہماری عزاداری کو خراب کرنے والا آ گیا۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جائے کہ آپ عزاداری کو اس طرح برپا کریں جس طرح ہمارے امام چاہتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو بڑے نیک ہیں۔ لیکن دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، انسان اگر کسی کے گھر میں اگر جائے، لباس ایسا ہو، لباس پہنا ہوا ہے لیکن ادب کے لحاظ سے اخلاقاً وہ درست نہیں، اگلا بندہ اپنے گھر میں اس بندے کو برداشت نہیں کرتا۔ جناب آپ میرے گھر میں آئے ہو، آپ کو غیرت نہیں ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا ادب ایسا ہے کہ آپ کی تربیت ایسی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو آپ ایسا لباس پہن کے جائیں گے۔ جب آپ بازار میں کھڑے ہوں اور عزاداری مظلوم کربلا کو برپا کر رہے ہوں نام کے طور پر، حقیقت کے طور پر نہیں، اگر حقیقت کے طور پر ہوتا تو ہماری زندگیاں تمام مصیبتوں سے دور۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی عزاداری کو برپا کیا جائے کہ آپ کی زندگی تو دور، دشمن کی زندگی کے اوپر بھی اثر انداز ہو، آپ کا ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی نہیں، دشمن بھی سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے کہ ان کی عزاداری میں ایسا کیا ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، نہ کہ ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے وہ کہے کہ جناب ان کا یہ مذہب، ان کا اپنا ہی مذہب ہے، جو اپنے اوپر رحم نہیں کر رہے وہ میری ذات کے اوپر رحم کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو دراصل جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فساد برپا نہ کریں، تو مختلف طریقوں کے اندر، مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے مومنین کے درمیان اختلاف کو رائج کرتے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے موسیقی ویسے کلن حرام، تو آپ اس کے ضمن میں، اس کی مدد کے ساتھ آپ آل محمد علیہ السلام کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ ذکر کے خلاف نہیں، ہم ذکر کے خلاف نہیں، دراصل اصلاح چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ اصلاح نہیں، دراصل اصلاح تو ہم چاہتے ہیں۔ اب کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اب اگر یہاں پہ اگر اسی طور پہ اگر میں یہاں پہ اگر روایت بیان کروں کہ مدینہ ہو، وہاں پر پیغمبر خدا تبلیغ کر رہے ہوں اور پیغمبر کا زمانہ گزرا ہو، اور اسی مدینہ میں امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا عرصہ گزارا ہو، وہاں پر عرصہ گزرا ہو، ائمہ معصومین علیہ السلام نے وہاں پر تبلیغات کی ہوں، لیکن یکدم جب دشمن کی شناخت نہ ہو کہ ابھی ادھر سے پیغمبر نے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب یہ امام سجاد علیہ السلام کا دور آیا، اب کتنے یعنی پیغمبر کے بعد مولا علی، امام حسن، امام حسین، یعنی چوتھی جگہ پر حالات یکدم ایسے بدلے کہ اسی مدینہ میں لوگوں نے کیا کیا؟ اب وہ بدی کی طرف حکم دے رہے تھے۔ ہم جس طرح فروعات دین میں کہتے ہیں نا امر بالمعروف، آپ نیکی کی طرف حکم دیں اور برائی سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ روکنا ہوتا ہے۔ لیکن مدینہ میں وہی حالت ہوگی کہ برائی کی طرف حکم دیتے تھے اور نیکی سے روکتے تھے۔ اب امام سجاد علیہ السلام کے دور میں کہ جس مدینہ کی گلیوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی، وہاں پر فحاشی اور موسیقی، ان کے حالات کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے فقط اور فقط خدا اور رسول کو اپنی عبادت تک محدود کر دیا تھا، اپنی زندگیوں میں نہیں کہ فقط میرا نماز کے ساتھ جہاں پر میری نماز ہوگی، یعنی اگر مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ گناہ کا تعلق فقط بازار میں ہے، گناہ کا تعلق فقط دنیا میں ہے، جب میں مسجد میں آ گیا تو اللہ کے ہاں سجدہ ریز، اگر مسجد میں آ کر آپ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو رہے ہو تو اس سجدے کی وجہ سے اگر آپ دنیا میں اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتے تو آپ کو وہ سجدہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ یعنی یکدم ایسے حالات تبدیل ہوتے ہیں، ایسے حالات، ایسی خبریں جو ہے نا وہ مشہور کی جائیں گی کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، کس کی طرف سے؟ دشمن کی طرف سے۔ اب مومن ہوتا وہ ہے کہ جو ہمیشہ
دنیا سے، مسجد، ہر حوالے سے اپنے آپ کو باخبر رکھتا ہے۔ اب جس طرح مولا علی علیہ السلام جنگ صفین میں، اب کئی لوگ آئے، کہا اے امیر المومنین، آپ آیا ان کو دشمن نہیں سمجھتے؟ کہا نہیں، میں دشمن سمجھتا ہوں۔ کہ آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ مسلمان نہیں سمجھتے؟ کہ آیا آپ امیر المومنین، آپ آیا موت سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں یہ تینوں سوال کیے؟ کہا اے امیر المومنین، دیکھیں ہم کہاں پہ آ گئے، آپ جنگ شروع نہیں کر رہے، ہم کوفہ سے اتنا دور، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے رشتہ دار، ہمارا پانی، تو یہ تو سارا کچھ کوفہ میں ہے۔ اب جس جگہ پہ ہمیں تو پانی بھی راس نہیں آ رہا، ہمارا پانی ابھی جہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں عراق اور شام کے بارڈر کے درمیان، یہاں پہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، آپ جنگ شروع کریں۔ اب یہاں پہ مولا نے فرمایا اے بندہ خدا، کون سا سوال کر رہے ہو، کون سی توجیہات مجھے پیش کر رہے ہو کہ اے علی آپ کو جنگ سے ڈر لگتا ہے؟ اب علی کو ڈر لگ رہا ہے جب 60 سال سے اوپر علی کی عمر ہو رہی۔ اس وقت علی کو اگر ڈرنا تھا تو اس وقت علی ڈرتا جب علی جوانی میں تھا، جب علی جنگ خیبر لڑ رہا تھا، جب علی جنگ خندق لڑ رہا تھا، جب علی جنگ احد لڑ رہا تھا۔ اگر علی کو موت سے ڈرنا ہوتا تو علی جوانی میں ڈرتا، اب علی کو کیسا ڈر؟ کہا آیا آپ انہیں دشمن اسلام سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں آپ انہیں؟ نہ کہ نہیں، اگر میں علی جنگ جمل میں اصحاب رسول کے ساتھ اگر میں جنگ لڑ سکتا ہوں تو یہ تو معاویہ کے صحابی ہیں، یہ تو معاویہ کے ماننے والے، میں تو ان سے بے درجہ اولا جنگ لڑ سکتا ہوں۔ تو کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہ علی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے علی ان کے اوپر وار کرے، علی نہیں چاہتا۔ اب جس طرح اگر اسی کے ضمن میں اگر یہ جملہ کہا جائے کہ جناب جب جنگ جمل میں ایک جوان کو مولا علی علیہ السلام نے بھیجا، جب ان کو قرآن سنا کے جنگ سے، ان کو کہیں کہ جنگ سے ہٹ جائیں، جنگ نہ کریں، اب وہ جوان ہے قرآن ہاتھ میں، جب قرآن کی آیات پڑھ کے کہہ رہا ہے یہ علی ہے، آپ اس کی مخالفت نہ کریں، آپ جہنم میں جائیں گے۔ اب کیا اب ادھر سے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ قلم کیا، اب اس نے قرآن کو دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرا ہاتھ بھی قلم ہوا۔ اب اس نے جب دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تو انہی ہاتھوں کے ساتھ قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب علی دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا، اس کو اتنا یعنی اس کے اوپر ظلم کیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اتنا اس کے اوپر ظلم کیا کہ وہ شہید ہو گیا۔ اب مولا نے فرمایا اب ان کو بخشا نہیں جائے گا، اب ان کو بخشا نہیں جائے گا، یہ جو انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو انہوں نے قتل کیا۔ تب جا کر علی نے تلوار اٹھائی، ایسے نہیں ہے۔ اگر جنگ کربلا اگر دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام نے پہلے تلوار اٹھائی، نہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام سب سے پہلے دشمن کے اوپر خود حملہ آور نہیں ہوتے، سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اب اسی حوالے سے جب دشمن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زمین پر کیا کر رہے ہیں، فساد، اور آپ معذرت کے ساتھ آپ اصلاح کریں، جب اصلاح کا نام ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اصلاح دراصل کرنے والے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ اصلاح کرنے والے نہیں، اس لیے کہ یہ اپنے خدا کے دشمن کے ساتھ پہچان ہی نہیں رکھتے، اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا ہماری دشمنیاں ویسے کن سے ہوتی ہیں؟ دشمنی تو ہوتی دراصل دشمنی ہونی نہیں چاہیے، تو ہوتی کیا ہے کہ میری فلاں رشتہ دار کے ساتھ کسی وجہ سے بات خراب ہوئی تو دشمنی بن گئی، نہیں، وہ دشمنی کسی کام کی نہیں ہے۔ پھر دشمنی ہونی کیسی چاہیے؟ دشمنی وہ ہو کہ جہاں پر خدا راضی ہو، اور خدا کس کی دشمنی کے اوپر راضی ہوتا ہے؟ خدا اس کی دشمنی کے اوپر راضی ہوتا ہے جو خدا کا دشمن ہوتا ہے، یعنی شیطان۔ اب شیطان کون ہے؟ شیطان مبغض، یعنی جو شیطان انسان کو راہ راست سے ہٹا دے۔ کبھی شیطان دیکھا ہے ہم نے؟ کبھی شیطان ہم نے دیکھا؟ نہیں، شیطان ہم نے نہیں دیکھا، لیکن شیطان کرتا کیا ہے؟ مومنین کے درمیان میں آئے گا، اور کیسے آئے گا؟ مومنین کا لباس اوڑھ کر ہو رہا ہوگا
مجلس بھی سن رہا ہوگا، ماتمداری کے حلقے میں بھی کھڑا ہوا ہوگا، لباس بھی بڑا اچھا پہنا ہوا ہوگا، لیکن بات ایسی کرے گا کہ دو مومنوں کے درمیان میں تفرقہ ایجاد کرے گا۔ اور آج کل کے حالات تو ہمیں اور بہتر ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آج کل ہمارے حالات کیا ہیں۔ کئی ایسے بندے ملیں گے، ایک مومن کے پاس آئیں گے، جناب جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بڑی زیادتی اگلے بندے نے کی، اب آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اس کا جو ظلم برداشت کریں، اس زیادتی کو برداشت کریں۔ آپ کھڑے ہو میں آپ کے ساتھ، جب دوسری طرف جائے گا جناب فلاں بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کھڑے ہو، چاہے وہ ایک بندہ دونوں طرف سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ یہ آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، اور خبریں ایسی ایسی پھیلائی جائیں گی دونوں طرف سے کہ ہمیں فائدہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی مال ضرورت کے حساب سے لیتے ہوئے فقط اور فقط مومنین کے اندر تفرقہ ایجاد کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے ویسے دو قبیلے اوس و خزرج نام سنے حتمن، مدینہ کے، جب پیغمبر خدا آئے بڑی تبلیغ کی، دونوں انصار۔ اچھا اب یہاں پر ایک یہودی تھا، آس نام ہے اس کا، اس نے ایک جوان کو تیار کیا۔ جب جوان کو تیار کیا، اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک قبیلے کے پاس جائیں، یعنی حتماً آپ اوس کے پاس جائیں، ان کو کہیں جناب خزرج والوں نے آپ کے بارے میں دیکھا کتنا ظلم کیا انہوں نے، آپ ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، آپ ان کے ظلموں کو فراموش کر دیا آپ نے۔ جب خزرج کے پاس آئے، جناب وہ فلاں قبیلے والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، صلح کرنے کے بجائے الٹا کیا کر رہے ہیں؟ تفرقہ ایجاد کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں قبیلے اٹھے، پھر دونوں قبیلے اٹھے، آپ جناب تلواریں نکال لیں جناب ہم آج آپ سے بدلہ لینے کے لیے، وہ کہیں کہ جناب آج ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ ادھر سے پیغمبر خدا کو یہ خبر ملی کہ یہ دونوں قبیلے ابھی ایمان لے کے آئے ہیں۔ پھر پیغمبر آئے، کہا اللہ کے بندو یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آج ابھی تو کچھ دن گزرے ہیں آپ کی صلح صفائی، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، دشمنیوں کو آپ نے پر سے پشت ڈالا ہے، ابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا اللہ جانے وہ ایک ایسا جوان ہمارے پاس آیا تھا، اس نے بندے نے بھڑکا دیا ہمیں۔ کون سا؟ کہ فلاں۔ پیغمبر فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دشمن کا بھیجا ہوا نمائندہ تھا۔ یعنی دشمن یہ چیز نہیں کہ ہمارے اندر آئے گا پتہ، یہاں پہ یہ کہ مومن کا کام کیا ہے کہ حالات سے باخبر رہے کہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو ہمارے اندر تفرقہ ایجاد کر رہا ہے۔ کہ یہ ایسے آپ کو ملیں گے، آج کل کے حالات میں آپ کو ملیں گے۔ اب یہ کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ جو بھی اس سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ اس وعدے سے برخلاف، جس طرح وہ پہلے بھی عرض کیا کہ جب صلح کے لیے امام حسن علیہ السلام نے اس صحابی سے، صحابی کیا اس بندے سے جب صلح نامہ شرائط لکھی گئیں تو پھر شرائط کا سب سے پہلے کس نے وعدہ خلافی کی؟ اسی بندے نے۔ اب دشمن کا کام ہی یہی ہوتا ہے، آئے گا مولا علی علیہ السلام بھی کیا فرمایا مالک اشتر، سب سے زیادہ اس بندے سے محفوظ رہنا، اس بندے سے ہوشیار رہنا۔ کس بندے سے؟ اے مالک اشتر جس سے آپ صلح کر رہے ہو، وہ دشمن جس سے آپ صلح کر رہے ہو اس بندے سے بیدار رہنا۔ وہ صلح کے پس پردہ وہ آپ سے وہ دشمنی کا انتقام لے گا کہ آپ صدیوں اس کا مجازات نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تو دراصل مہم سب سے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دشمن کی شناخت رکھے کہ وہ کون سا ایسا دشمن کہ ہماری مجالس میں بھی کئی ایسے اگر آئیں، جناب یہ بندہ پڑھنے والا اچھا نہیں تھا، ان کا انتظام اچھا نہیں تھا، دیکھا کہ فلاں بندے نے مجلس کی، ان کا تبرک اچھا نہیں ہے، اب ان کا انتظام اچھا نہیں ہے، آپ جتنا مرضی انتظام اچھا کر لیں، کہنے والا دشمن نے اتنا کام کیا ہے۔ آپ اسی کے ضمن میں اگر میں اس بات کو کروں تبرک کے حوالے سے، ہم اگر مجلس امام حسین علیہ السلام کو سنتے ہیں تو کس کے لیے سنتے ہیں؟ تبرک کے لیے سنتے ہیں؟ نہیں، اپنی تربیت کے لیے سنتے ہیں۔ لیکن آج کل جس اشتہار کے اوپر، جس پینا فلیکس کے اوپر اگر یہ لکھا ہوا ہی نہ ہو کہ تبرک کا خاص، بلکہ اب وہ تو لنگر لکھتا ہے، لنگر حسینی کا وسیع انتظام ہے، جب وسیع انتظام ہو گیا تو لوگ جائیں گے، جہاں پر لکھا ہوا ہی نہ ہو وہاں پہ کہیں گے جناب وہاں پہ تو تبرک کا انتظام کوئی نہیں ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ جو دشمن چاہتا تھا اب یہ کام وہ کر رہا ہے۔ اگر ہم تبرک کے لیے اگر کام کر رہے ہوتے تو ہمیں ضرورت تھی کہ ہم تبرک کے لیے جا رہے ہیں، ہم تبرک کے لیے تو جاتے نہیں، ہم تو اپنی تربیت کے لیے جاتے ہیں۔ اب ویسے انسان کے گھر میں اگر کوئی جنازہ پڑا ہو تو انسان تو اپنا سارا کچھ بھول جاتا ہے، کھانا پینا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ میرا عزیز اس دنیا سے چلا گیا۔ یقین جانے ہمارا جنازہ اپنے گھر میں پڑا ہو تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کرتے ہوئے دشمن نے ہمارے اندر دیکھے کتنا کام کیا ہے۔ ادھر اذان علی اکبر ہوگی، ادھر کیا ہوگا؟ یہ یہاں پہ نہیں، آپ یہ لاہور میں آپ کو کتنی جگہیں ملیں گی، کیا ہوتا ہے؟ ادھر اذان علی اکبر، ادھر تبرک کا جو میں تبرک کروں، لنگر کا منہ کھول دیا جاتا ہے کہ جناب آئیں، سارا کچھ دور نہ، پہلے ہم تبرک لے لیں۔ تبرک لینا ٹھیک ہے، ثواب ہے، لیکن تبرک کو تبرک سمجھ کر، لنگر نہیں سمجھ کر۔ اب ہم کہنا شروع ہو گئے کہ لنگر کہنا ہے، لنگر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک نمک کو اگر منسوب کر دیا جائے تو اس میں برکت ہے۔ اگر یہ لنگر ہو تو لنگر چاہے جتنا مرضی ہو، آپ کے سامنے بکروں کے بکرے اگر رکھ دیے جائیں تو وہ تو لنگر ہے، اس میں پھر برکت نہیں ہے، وہ اپنی حیثیت کھو چکا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ لنگر کے لیے یا تبرک کے لیے ہم مجلس میں شرکت نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کون سے ایسے بندے ہیں جو ہمارے اندر اس فکر کو اجاگر کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پر تبرک ہوگا، وسیع انتظام ہوگا تو ہم جائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو دشمن کی پہچان سب سے ضروری۔ اگر دشمن کی شناخت نہ ہو تو انسان اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر دشمن کی پہچان نہ ہو تو انسان دھوکہ کھا جائے گا، انسان فریب میں آ جائے گا، انسان پھر اسی کے مقابلے میں آ جائے گا جو حجت خدا ہے۔ پھر انسان اس طرح اتنا گر جائے گا کہ ہر قوانین کو پامال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جو بھی قانون ہے، یعنی اگر میں یہاں پر اگر یہ کہوں کہ مسلمان ہر اس قانون کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پیغمبر خدا نے لاگو کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دشمن کی پہچان نہیں رکھی۔ آئے ماہ محرم کی 3 دن باقی ہیں۔ یہاں پہ اگر دشمن کی پہچان نہ رکھیں، ویسے جنگ ہم سنتے ہیں، جنگی قوانین ہیں، جنگ میں شرکت کرنے کے لیے بھی قوانین ہیں۔ کچھ کیا قوانین ہے؟ جو فوجی ہوتا ہے اس کے لیے قوانین ہیں، اتنا قد ہو، اتنی جسامت ہو، اتنا وزن ہو، اتنی چھاتی ہو، یہ قوانین ہے فوجی کے لیے۔ جو بھی آرمی میں آئے گا اس کے لیے یہ قوانین ہیں۔ جس کے ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے کہ وہ فوجی ہو، آرمی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، عام بندے کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی۔ لیکن یہی قوانین کربلا میں مسلمانوں نے اس طرح روندے، جوان تو دور کی بات، نوجوان دور کی بات، مسلمانوں نے اس بچے کے ساتھ بھی جنگ کی کہ جو اپنی ماں کو ماں بھی نہیں بلا سکتا تھا۔ اب تو پڑھنے والے کی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، سننے والا فقط یہی یاد کر لے کہ آج 7 ماہ محرم ہے، خیام حسینی سے الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حسین کے اس فوجی کا، حسین کے اس سپاہی کا، کہ اگر یہ کربلا میں یہ سپاہی موجود نہ ہوتا تو حسین کی قربانی کے اوپر کسی کو یقین ہی نہ آتا۔ جب امام حسین علیہ السلام سے کہا نا بی بی سکینہ کہ بابا آپ میرے بھائی کی پیاس کی وجہ سے حالت بہت خراب ہے، بابا اگر ہو سکے تو میرے بھائی کے لیے چند قطرے پانی کے مل جائیں کہ میں اپنے بھائی کو پانی پلاؤں اور میرے بھائی کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ جب یہ کہا نا، اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصغر کو مجھے دو۔ اب اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی ابا کا سایہ کیا، اب لے کے چلے گود میں، ہاتھوں میں اصغر، اوپر ابا کا سایہ۔ اب دشمن فوج نے یہ سمجھا
کہ اللہ جانے اب حسین قرآن لے کے آ رہا ہے. یقین جانے میں یہ کہتا ہوں قرآن ہی تھا اگر یہ لوگ سمجھ جاتے. اگر یہ دشمن کی پہچان رکھتے تو یہ قرآن ہی تھا, ناطق قرآن تھا. لیکن اب لوگوں نے کہا اے حسین یہ قرآن لا رہا ہے اس لیے کہ ہم تجھ پر رحم کریں. امام فرماتے نہیں, آپ مجھ پر رحم نہ کرو, یہ تو طفل ہے, یہ بچہ ہے, اگر رحم کر سکتے ہو تو میرے اس بچے کے اوپر رحم کرو جو 6 ماہ کا ہے. یہ وہ بچہ ہے کہ جو اپنی ماں کو ماں نہیں بلا سکتا. اب جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس بچے کے اوپر رحم کرو اور پانی دے دو, اب کمینوں نے یہ ایک آواز بلند کی ہے, حسین پانی خود پینا چاہتا ہے, نام اس بچے کا لیتا ہے. اللہ جانے امام حسین نے کتنے صبر کے ساتھ اصغر کو زمین کے اوپر لٹایا. زمین کیسی تھی؟ گرم ریت. علی اصغر خود پیاسا. اب زمین کے اوپر لٹا کے امام حسین فرماتے اصغر اب تجھے میری قسم ہے, اب اپنی حجت کو تمام کرو. اب ادھر سے حسین کے اصغر نے اپنے لبوں کو متحرک کیا, فوج اشکیا سے پانی کو طلب کیا. اب یہاں پر جب پانی کو طلب کیا نا, اب عمر ابن سعد کی فوج میں ایک ولولہ آیا. اے فوجی, اب کہتے کہ اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اب یہ کہا نا, اب عمر ابن سعد کہتا ہے اک کلام الحسین حرملا, جلدی جا حسین کے کلام کو قطع کر. جب اس نے کہا نا کہ حسین کے کلام کو قطع کر, اب حرملا نے وہ تیر اٹھایا جو تیر جانوروں کے طور پر استعمال ہوتا تھا, انسانوں کے طور پہ نہیں. انسان کو نشانہ بنانے کے لیے وہ تیر استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. لوگ گھوڑوں کو نشانہ بنانے کے لیے وہ تیر کا استعمال کرتے تھے. اب جب حرملا نے وہ تیر اٹھایا نا, اللہ جانے پھر ماں رباب کیسے دیکھ رہی تھی حسین کے ہاتھوں میں اصغر. میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں, اے اصغر تیری بھی اپنی قسمت ہے, تیری بہن سکینہ بھی کی اپنی قسمت. اے اصغر تیرا اتنا گلا نہیں تھا جتنا تیر تھا. اے سکینہ تیرے رخسار اتنے نہیں تھے جتنے شمر کے ہاتھ تھے. اب یہ حرملا نے وہ تیر کھینچا. اللہ جانے حسین کا کتنا صبر تھا. جب وہ تیر چلا ہے, تاریخ یہاں پہ کہتی ہے تیر آیا علی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکلا. یہاں پہ روایت کہتی ہے اگر حسین کے ہاتھوں میں اصغر نہ ہوتا, جدھر جدھر تیر جاتا علی اصغر ساتھ جاتا. اب حسین کے ہاتھوں میں اصغر, ارے حسین کے ہاتھوں میں اصغر. یہاں پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب بیٹا اس دنیا سے چلا جائے, باپ بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے, ارے باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے. لیکن ہاں حسین نے بیٹے کا جنازہ بھی اٹھایا. اب اصغر کا جنازے کے لیے دفنانے کے لیے حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے لیے قبر کو بھی کھودا. ارے میں یہیں پہ کہوں گا, اے مولا حسین آپ فوج اشکیا سے علی اصغر کو قبر میں چھپا رہے ہیں, لیکن کچھ لحظے کے بعد آپ شہید ہو جائیں گے. یہی فوج اشکیا ارے نیزوں کے ساتھ ارے اسی علی اصغر کے جنازے کو زمین کربلا سے نکالے گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین